اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران و خواران عزیز، آج ہم کچھ احادیث کا ذکر کریں گے جو ان دو سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت میں آئی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ تعالی ان کی جو تفسیر ہے آیت با آیت وہ بیان کریں گے۔ اس سورہ ناس اور سورہ فلق ان کی کیونکہ اکثر بہت ساری احادیث میں ان کی اکٹھی ہی فضیلت وارد ہوئی ہے، بہرحال کچھ الگ سے اور کچھ اس بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بیمار پڑ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو عظیم فرشتے جبریل و میکائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ جبریل نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کی طرف بیٹھ کر اور میکائیل پاؤں کی طرف بیٹھ کر انہوں نے سورہ تلاوت کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سورہ فلق کی تلاوت کی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، اور میکائیل نے سورہ قل اعوذ برب الناس جو ہے یعنی سورہ ناس جو ہے یہ تلاوت کی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، یہ جو حدیث ہے یہ تفسیر نور الثقلین میں ہے، دوسری حدیث ہے یہ بھی نور الثقلین اور مجموع البیان میں آئی ہے، اور میں ادھر تفسیر نمونہ سے یہ نقل کر رہا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز وتر میں، نماز وتر یعنی جو نماز شب کے ساتھ 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر آخر میں جو پڑھی جاتی ہیں، فرمایا جو شخص نماز وتر میں معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اور قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے گا تو اس سے کہا جائے گا اے بندہ خدا، تجھے بشارت ہو کہ اللہ نے تیری نماز وتر کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اے بندہ خدا تجھے بشارت ہو کہ اللہ نے تیری نماز وتر کو قبول کر لیا ہے، یعنی اگر یہ سورہ پڑھی جائے تو اس سے نماز کی قبولیت ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے۔ کچھ اور حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ سے منقول ہے کہ جو شخص سورہ فلق و سورہ ناس کی تلاوت کرے گا تو گویا اس نے ان تمام آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے جو اللہ نے انبیاء پر نازل کی ہیں۔ یہ مجمع البیان میں آیا ہے، اور اسی طرح ایک اور بھی اسی مجمع البیان میں ایک اور حدیث بھی آئی ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی چند آیتیں نازل کی گئی ہیں کہ ان جیسی آیات کبھی نازل نہیں کی گئیں، یعنی المعوذتان یعنی یہی جو المعوذتان یا معوذتین جو ہیں ان کے بارے میں آیا ہے۔ اب ہم کچھ تفسیر برہان سے اس سورہ کی فضائل اور اس کے خواص کے بارے میں جو کچھ ذکر کیا گیا اس کو عرض کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ درد سے سکون کے لیے یہ سورہ کارآمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ هذه السورة علی علم الف لام اور میم یعنی درد سکنا باذن اللہ تعالی، کہ جو اس سورہ کی کسی درد وغیرہ پر تلاوت کرے گا تو اللہ اس کے حکم سے سکون پائے گا، یعنی اگر کسی درد والی جگہ پر اس کو تلاوت کیا جائے
تو اللہ کے حکم سے سکون پائے گا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ کب اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ ہیں حقیقت ہیں کہ یہ ایسا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ سمجھنا پڑتا ہے۔ میں پھر بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ابھی صرف میں کچھ اور روایات بھی اسی تفسیر برہان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اسی تفسیر برہان میں ایک اور حدیث بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ قَرَأَهَا عِنْدَ النَّوْمِ كَانَ فِي حِرْزِ اللَّهِ تعالی حتی یصبح، کہ جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو وہ صبح تک حرز خدا یعنی اللہ کی امان میں ہوگا۔ یعنی رات کو سونے سے پہلے اگر سورۃ الناس کی تلاوت کی جائے، اور اس طرح سورہ فلق کے بارے میں بھی ہے، بہرحال سورہ ناس کی جو تلاوت کرے تو وہ صبح تک جو ہے اللہ تعالیٰ کے امان میں رہے گا۔ اور ایک اور حدیث بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ من قرأها فی منزلہ کل لیلہ آمن من الجن والوسواس۔ فرماتے ہیں جو ہر رات اپنے گھر سورہ ناس کی تلاوت کرے، اس سورہ کی تلاوت کرے وہ وسوسوں اور جنوں سے محفوظ رہے گا۔ اپنے گھر میں ہر روز ہر رات جو ہے وہ سورہ ناس کی تلاوت کرنا ان چیزوں سے، وسوسوں سے اور جنوں سے محفوظ رہنے کی ایک حرص کے طور پہ کام کرے گی کہ یعنی یہ سورہ جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی وہ انسان کو وسوسوں سے اور جنات سے محفوظ رکھے گا۔ کس طرح رکھے گا یہ بعد میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک اور حدیث بھی ہے اسی تفسیر برہان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَنْ كَتَبَهَا وَعَلَقَهَا عَلَى الْأَطْفَالِ الصِّغَارِ، کہ جو شخص بھی اس سورہ کو لکھے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں یا چھوٹے بچوں کو باندھے، حَفَظُوا مِنَ الْجَانِ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنات سے محفوظ رکھے گا، اس بچے کو محفوظ رکھے گا۔ تو لہذا یہ ایک بچوں کے لیے بھی حرص کا کام کرے گی اور ان کے لیے بھی حفاظت کا کام کرتی ہے۔ ایک اور حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی روایت کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں ہِیَ عَوْضَةٌ مِّن كُلِّ أَلَمٍ وَوَجْعٍ وَآفَةٍ وَهِيَ شِفَاءٌ لِمَنْ قَرَأَهَا، یہ سورہ ہر علم، درد اور آفت سے پناہ ہے اور پڑھنے والے کے لیے باعث شفا ہے۔ تو یہ سورہ جو ہے وہ متعدد جو احادیث آپ کے ذہن میں عرض کی ہیں کہ انسان کو پناہ کے لیے جو اس کے مطالب کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہے، اور انشاءاللہ بعد میں بھی عرض ہوتا رہے گا کہ جتنے بھی خواص آئے ہیں سورہ کے یا مختلف صورتوں کے جو ثواب ذکر کیے گئے ہیں، یہ اس سورہ کے اندر ایسی باتیں موجود ہوتی ہیں کہ اگر ان کو سمجھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تو یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ یعنی ان کے پیچھے ایک حکمت اور ایک فلسفہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کہ جو بھی جس سورہ کے اوپر جو ثواب کے بارے میں بات آئی ہے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ چلتا رہے گا، تو اس کے اندر ایسے مطالب موجود ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ ثواب اور وہ مقصد وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم چونکہ غور و فکر کم کرتے ہیں اور ثواب کی پوری امید رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ ثواب کی پوری امید رکھنی چاہیے، لیکن اس کا تقاضا بھی مکمل ہی ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کے اوپر تلاوت کی جائے تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس پہ پھونک نہ ماریں۔ ایک مسئلہ ہے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ پھونک مارنا مکروہات میں سے ہے، لیکن مکروہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے کراہت ہے، یعنی پسند نہیں کیا گیا، چونکہ وہ جو جادو وغیرہ ہوتا ہے وہ پھونکا جاتا ہے اس طرح گرہوں کے اوپر، تو اس لیے شاید منع کیا گیا ہو، لیکن بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ تھا، میں نے کہا اس کو بھی عرض کر دوں
کہ اکثر ہم پڑھتے ہیں تو پڑھ کے پھر پھونکے مارتے ہیں، تو کہا کہ پھونک نہ ماریں، ویسے پڑھنا جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔